الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ والوں کی مقبولیت کا راز، جن صفات کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے، ان میں سے ایک اہم صفت ہے صفت تواضع، کہ بندے کے اندر انکساری ہو، عاجزی ہو۔ اس کے کئی مظاہر ذکر میں آئے کہ بولنے میں ہو، تقریر میں ہو، اپنا کام خود کرنے میں ہو، عادت اخلاق میں ہو، کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنے میں ہو، مجمع کی کثرت سے خوش ہونا ہو۔ بہت سی باتیں آئی کہ یہ سب چیزیں تواضع کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی تحریر اور تصنیف کے ذریعے سے بھی ریا و نمود، عزت و افتخار مقصود نہ ہو، بلکہ صرف دینی نفع، علمی افادہ پیش نظر ہو۔ ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، دیواری پرچہ لکھتے ہیں، مقالہ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، رسالہ لکھتے ہوں، تو اس موقع پر یہی بات ہونا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے اور یہ تحریر میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تبلیغ دین کا ایک حصہ بن جائے۔ ان تحریرات کے ذریعے سے تعریفات کا بندہ متمنی نہ رہے کہ میری کتابیں کیسی ہیں، میرے رسالے کیسے ہیں، میری کتابوں کی خصوصیت یہ ہے بول کے آدمی بولنا شروع کر لیا، تو یہ چیزیں تواضع کے خلاف ہیں۔ اس لیے بہت سے بندے ایسے گزرے ہیں جو بولنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کی تحریرات ایسی ہیں کہ وہ جنگل میں بیٹھ کر چراغوں کے زمانے میں اخلاص کے ساتھ جو لکھ کر چلے گئے، اللہ نے اسے اتنی مقبولیت دی کہ آج ایک چھوٹی سی کتاب یا چھوٹا سا کتابچہ لکھ کر رسم اجرا کے نام پر بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر جو ہنگامے کرتے ہیں، ان کو اتنی مقبولیت نہیں ملتی جتنا ان کو ملتی ہے۔ ارے سمجھے، اللہ کی توفیق سے جتنا کچھ بھی لکھنے کا موقع ملا، شاید کہ آج تک کسی کتاب کا رسم اجرا ہوا ہو۔ اب لوگ جو ہے صرف علامہ اقبال کے اشعار جمع کر کے بھی رسم اجرا کر رہے ہیں اور اسے ذریعہ مقبولیت سمجھ رہے ہیں اور اس کی خوب تعریف کر رہے ہیں، پورے ملک میں پھیلانے کی فکر کر رہے ہیں، تو یہ سب تماشے رہتے ہیں۔ اب اس رسالے اور ایسی کتاب کے بارے میں کچھ کمنٹ اور تبصرہ کر دیں ہم، بھئی اس میں ہے کیا تمہارا آخر؟ کیا تجربات ہیں؟ اس سے بہتر تو ہمارے اکابر کی کتنی تحریرات ہیں۔ تو آدمی فوراً ناراض ہو جاتا، فوراً اس پہ غصہ اور غیبت اور شکایت کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس لیے تحریرات سے بھی تواضع جھلکنا چاہیے۔ تحریر کے ذریعے سے بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر ہماری تحریر پر کوئی معقول انداز کا اعتراض کرے تو اس پر مخالفانہ اور معاندانہ رویہ اس پر نہ تھوپے کہ بھئی یہ ہمارا مخالف ہے، معاند ہے، دشمن ہے، حاسد ہے، بلکہ یہ سوچے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی اعتراض کر رہا ہے معقول ہے کہ نامعقول ہے۔ معقول ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں، نامعقول ہے تو چھوڑ دیں، ختم۔ نامعقول باتوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ لیکن تسلیم تو کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھ لیں، اس زمانے کے جتنے اکابرین ہیں وہ بھی اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ اپنی علمی بے بضاعتی اور بے بساطی کے ساتھ بندے نے یا عاجز نے مرتب کیا وہ کر سکا، جو کچھ بھی اس میں خامی ہو، علمی کمی ہو، قابل اصلاح چیزیں ہوں تو اسے توجہ دلائی جائے گی، تو ہم اسے احسان سمجھیں گے اور اسے درست کر لیں گے۔ یہ جملے ان حضرات کے حقیقی ہوتے ہیں، تصنع نہیں ہوتے۔ اور کہیں اپنی غلطی سامنے آ جائے تو اس کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے آدمی کو۔
اور غلطی کا اعتراف کر لینا، تحریرات میں آنے والی غلطی کو، یہ بھی تواضع کا حصہ ہے۔ اب ہم بحیثیت طالب علم اگر سوچیں کہ ہمارے دیواری پرچے کے مضمون میں یا ہمارے سبق میں یا کسی جو کچھ بھی تحریر ہم سے ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی غلطی استاذ نے بتایا تو بدرجہ اولیٰ تسلیم کرنا، ساتھی نے بتایا تو بھی غور کر لینا کہ ہو سکتا ہے کہ بتانے والے نے دشمنی یا حسد سے ہی بتایا ہو، لیکن میرے لیے تو اصلاح کی چیز ہے وہ، بجائے اس کے کہ ہم اس کی غلطیاں تلاش کرنے لگیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور آپ کی تحریرات ہو، تقریرات ہو، واعظ و بیان ہو، کوئی بات علم سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت ہمارے اکابر اساتذہ میں سے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ متنبی پڑھائے تھے، ادیب ہیں، الداعی جو دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا عربی مجلہ ہے اس کے وہ مدیر تھے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی کے کتابوں کا ایک صفحہ پڑھنے سے پو عقل میں اضافہ ہوتا ہے، ایک صفحہ پڑھنے سے پو عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 صفحے بھی پڑھ لیے تو عقل پوری ہو جاتی، روزانہ عقل میں اضافہ ہوتے رہتا، تو اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں معمول تھا ایک دیواری پر ماہنامے کا جو نظام تھا اس میں یہ تھا نظام ترجیح الراجح کے نام سے۔ ترجیح الراجح کیا ہوتا ہے کہ حضرت کی جو تحریرات ہوتی ہیں ان تحریرات میں اگر کوئی بات قابل اصلاح ہو اور وہ تحریر عام ہونے کے بعد اس زمانے کے کسی عالم نے حضرت کی تحریر پر کوئی بات پیش کی کہ نہیں آپ کی تحقیق محل نظر ہے، یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، تو حضرت اس سے مکاتبت کرتے، نہیں میں نے یہ سمجھا ہے، پھر وہ لکھتے، پھر یہ لکھتے، ہوتے ہوتے جب یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے اور میری بات غلط ہے، تو پھر اس اپنی بات کے غلط ہونے پر مستقل ایک مضمون نکالتے تھے، اس مضمون کا نام ہے ترجیح الراجح، کہ میں نے پہلے یہ مضمون لکھا تھا جس میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اس مضمون سے رجوع کرتا ہوں، اب بات یہ صحیح ہے، اس پر ایک مضمون لکھ رہے ہیں۔ ارے سمجھ رہے؟ تو کس قدر دیانت کی بات ہے، اپنی ہی زندگی میں جو کچھ بھی اغلاط ہوئے ہیں اس کو ابھی سے درست کرتے جائیں۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ تبادلہ خیال اور مذاکرے کے بعد بھی یہی سمجھ میں آیا کہ اپنی رائے اپنی جگہ صحیح ہے، ان کی رائے ان کی جگہ صحیح ہے، تو دونوں آراء کو اس میں ذکر کر دیتے کہ ہم نے ایسا سمجھا ہے اور فلاں مولانا کی تحقیق یہ ہے، جس کو جس تحقیق پر اعتماد ہو اس پر عمل کر لے۔ اس قدر تحمل تھا۔ اب یہ ہے کہ بھئی جو آدمی اپنی رائے پیش کرتا ہے ویسا پیش کرتا ہے، گویا کہ اب وحی کا متبادل وہی ہے۔ اس واسطے لوگ بولنا بھی شروع کر دیے کہ بھئی مشورہ وحی کا متبادل ہے، جو رائے دے دیے بس وہ رائے ایسی ہے کہ گویا کہ اب وحی کا درجہ لے چکی ہے، اب وحی نہیں ہے، وحی کی جگہ پر ہماری رائے ہے بس۔ تو یہ کبر کی علامت ہوتی ہے، تواضع کے خلاف ہے۔ ایسے ہی ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ حضرت کی زندگی میں جتنی تحریری اور تصنیفی کام ہوئے ہیں ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں سے کسی تصنیف کو بڑی خدمت دین شمار کیا ہو کہ میں بڑا دین کا خدمت کا بڑا کام کیا ہوں، ایسا کبھی شمار نہیں کیا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی تحریرات سے انسیت ہوتی ہے، اور مصنفین میں عام طور سے شوق ہوتا ہے کہ بھئی جہاں کہیں بھی کتابوں کی بات آئے تو ہمارے تصنیفات کا بھی تذکرہ ہو اور ان کی تحریرات کو سرایا جائے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مصنفین کی محفل میں اپنی تصنیفات کا تذکرہ آ جائے تو اپنی فلاں فلاں تصنیف کا نام لے لے کر اس کے مضامین اور اس کی تحقیقات کو آدمی بڑی اہمیت سے خود مصنف پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد دوسری کتاب جب لکھتے ہیں تو دوسری کتاب میں 15 سے 20 مرتبہ اپنی پہلی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی فلاں کتاب دیکھ لی جائے، فلاں کتاب۔ بھئی جو حوالہ دیکھنے کی بات کر رہے ہو وہ یہاں لکھ دو نا، خلاصہ اس کا کیا ہے۔
لیکن چونکہ اپنے پہلی کتاب ہم یہ بتانا کہ بھئی ہماری پہلی کتاب بھی، ہماری دوسری کتاب بھی، ہماری تیسری کتاب بھی ہے، یہ بھی رواج رہتا ہے۔ بعض ایسا رہتا ہے کہ بھئی ہماری کتاب دیکھنے کے بجائے یہ انداز زیادہ مناسب رکھتا ہے کہ بھئی اس موضوع پر فلاں کتاب دیکھ لی جائے بس۔ اب وہ کتاب چاہے خود اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو، اب اس میں ہماری بول کے جب بار بار آتا نا تو اس میں تھوڑا سا انسان کے اندر ریا والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا کہ جا بجا یعنی بیجا اپنی تصنیفات کا حوالہ دینا یا اس کا نام لینا، بلکہ معمول یہ تھا کہ اگر کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں آپ کی تصنیفات کا حوالہ دیتا اور اس کی تعریف کرتا تو اسے سخت ناپسند فرماتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری کتابوں کے بارے میں کہ بڑے لوگ ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں بات کیجیے آپ۔ بڑی سے بڑی تصنیفات کرنے کے بعد بھی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم کیا کیے، کیا حق ادا کیے، کیا مضمون لکھے، ہم کون سی کتاب ڈھنگ کی لکھے، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے فلاں مضمون پر فلاں عنوان پر قلم اٹھایا، پتہ نہیں اس کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ایسے ہی لکھ دیے۔ اب مجھ سے کوئی دوسرا آدمی لکھتا تو شاید مجھ سے اچھا لکھ سکتا تھا، میں نے لکھا تو صحیح لکھا کہ غلط لکھا، حق ادا ہوا کہ نہیں ادا ہوا۔ اور یہ فرماتے کہ اب پوری تحریرات میں سے صرف ایک حرف بھی اگر قبول ہو جائے تو اللہ کے یہاں مغفرت اور مقبولیت کے لیے کافی ہے، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اتنی پوری تحریرات میں سے ایک حرف بھی قبول ہو جائے تو بس کافی ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ جن کی تفسیر معارف القرآن تقریباً ہندوستان کی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بیان القرآن جیسی دقیق علمی کتاب کی تسہیل کر کے حضرت پیش کیے ہیں، اور کئی کتب خانوں سے وہ کتاب چھپتی ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس سب کے باوجود یہ ہے کہ اپنی تحریرات کو بہت معمولی حیثیت اور خدمت سمجھنا، یہ سب چیزیں تواضع کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہم پوری زندگی اتنے بڑے کارنامے کر لیں کہ ہمارا مقابل کوئی پیدا ہی نہ ہو سکے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت دی کہ قیامت تک کوئی ایسی سلطنت والا پیدا نہیں ہو سکتا، ایسی ہم نے خدمت دین کر لی کہ ہمارا خدمت دین کا مقابلہ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہمیں اتنی بڑی خدمت کر کے بھی رائی دانے کے برابر بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہی محسوس ہونا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا اس کے فضل سے ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ بھی قبول ہو جائے تو بہت کچھ ہے، اور اگر کچھ بھی قبول نہیں ہوا تو یہ بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ہے، پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اصل مقصد ہماری نظروں سے جب اوجھل ہو جاتا ہے تو ہم ہلکے پھلکے رسالے لکھ کر بھی، چھوٹی موٹی کتابیں لکھ کر بھی، چھوٹے موٹے مضامین اور مقالے لکھ کر بھی، لوگ محض شہرت کی خاطر، کبھی رہتا ہے ہم جیسے لوگوں کا حال کہ اگر شروع میں ہمیں مضمون لکھنا آ گیا یا کوئی عنوان پر کچھ لکھنا آ گیا تو اب جیسے ہی وہ مضمون ہمارا کسی اخبار میں آیا، کسی ماہنامے میں آیا تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے جتنے گروپ ہیں سب میں بھیجائیں گے، الحمدللہ بندے کا مضمون فلاں جگہ سے شائع ہوا، الحمدللہ بندے کا مضمون فلاں اخبار میں آیا ہے، بندے کا مضمون فلاں جگہ آیا، اور سب جگہ شائع کرتے رہتے۔ کیا مقصود ہے؟ اس سے بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں کیا ہوں کچھ بول کے ہی بتانا چاہ رہے ہو۔ ہم چاہے کتنا بھی حسن ظن رکھنے کی کوشش کر لیں، لیکن آپ بھی تو موقع دینا کہ ہم آپ کے ساتھ حسن ظن کریں۔ آپ تو بدگمانی کے مواقع فراہم کر کے مطالبہ یہ کرتے ہو کہ بھئی آپ حسن ظن رکھیں ہمارے سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ حسن ظن کے موقع بھی تو دیں کہ ہم اچھا گمان کریں آپ کے ساتھ۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم نے نہیں چاہا کہ ہمارا مضمون مشہور ہو جائے، ہماری کتاب مشہور ہو جائے، ہماری تقریر مشہور ہو جائے، تو اس کے باوجود بھی مشہور ہو گئی، کوئی بات چل پڑی، اور اس کے بعد ہم کو محسوس ہوا کہ بھئی فلاں کتاب ہماری اتنی مقبول ہو گئی یا فلاں رسالہ اتنا مشہور ہو گیا، تو وہ من جانب اللہ ایک نعمت ہے بندے کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے نقد خوشخبری اور انعام ہے۔ ہم نے نہیں چاہا کہ مشہور ہو،
چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ایک بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر اس سے لوگ محبت بھی کرنے لگتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ اس نے کام تو لوگوں کی خاطر نہیں کیا، اللہ کی خاطر کیا، لیکن اس کے کام کو دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرنے لگ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ لوگوں میں محبت کا پیدا ہو جانا مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بندے کے لیے، تم نے تو نہیں چاہا کہ مشہور ہو جائے۔ یعنی اسے مخلصانہ عمل کا اجر تو آخرت میں ملے گا ہی، اس کے علاوہ لوگوں کی زبانوں پر اس کی خواہش کے بغیر تعریف کا آ جانا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے نقد نعمت ہے جو اسے دنیا میں عطا کی گئی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں بتاؤں؟ جنتی وہ ہے جس کی اچھائیوں کی لوگ تعریف کرتے ہوں اور وہ انہیں سنتا ہو، اور جہنمی وہ ہے جس کی برائیاں اور بد اخلاقیاں زبان زد ہو اور انہیں سنتا رہتا ہے۔ یعنی جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے لوگ تعریف کر رہے ہیں اور اس تک خبر پہنچ رہی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو پبلک اسے اچھا سمجھ رہی ہے، یعنی اچھے لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اچھے لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اور اس نے نہیں چاہا کہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، یہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی تعریف ڈال رہے ہیں، تو یہ نعمت ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے۔ آج کے زمانے میں اسی کا متبادل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تصنیفات اور تحریرات میں آدمی کو متواضع ہونا چاہیے، ایسے ہی بیانات میں بھی آدمی کو متواضع ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، تو ہمارا کوئی بیان مشہور ہو گیا، کوئی کلپ مشہور ہو گیا، تو اب جو ملا بول رہے ہیں آپ کا فلاں کلپ بہت چلا ماشاءاللہ، بہت لوگ اسٹیٹس پہ لگائے، خاص طور بولتے ہیں کمیٹیوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت لوگ لگائے، تو اس سے ہماری تعریف مقصود ہے یا نہیں تو اس کلپ کے ذریعے سے آپ کا کام نکل گیا بتانا مقصود ہے کہ بھئی آپ اس کلپ کو لگا کر جس صدر کو سنانا چاہ رہے تھے، جس کمیٹی کو سنانا چاہ رہے تھے اور جس کو دھونا چاہ رہے تھے وہ آپ نہیں دھو سکتے تھے تو ہمارے ذریعے سے دھلوا دیا آپ نے، جو کچھ بھی کام نکل گیا آپ کا، آپ وہ خوشخبری سنانا چاہ رہے تھے، جو کچھ بھی مقصود ہو، لیکن ہم جیسے لوگوں کو ایسی باتوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تواضع کی شکلوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو تعریف کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، تعریف کی جگہوں کو ایسے سمجھ کر بچنا گویا کہ وہ تہمت کی جگہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے تعریف مقصود ہو یا تعریف کا پہلو غالب ہو، خواہ مخواہ لوگوں کی زبانیں ہمارے بارے میں کھولیں، انگلیاں اٹھائی جائیں، ایک کوئی تعریف کر رہا ہے کہ دوسرا کوئی وہیں پر برائی کر رہا ہے، تو ایسے جگہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان میں بندے کا اعتماد اور بھروسہ رہنا قائم، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے لوگ کسی کو پیسہ دیتے ہوئے بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات میں صاف بندہ ہے، اس سے قرضہ لے سکتے ہیں، اس کو قرضہ دے سکتے ہیں، ایسے ہی ہمیں محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچنا ہے کہ لوگ ہمارے علم پر بھروسہ کریں کہ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور ان کی بات پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا کہ بھئی وہ مولوی سے پوچھا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، دوسروں سے پوچھو، ہے مولوی ہی، ہے فارغ التحصیل ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حیثیت اتنی گھٹا لیا ہے کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ مفتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اپنی حالت کو ایسی بنا لیا کہ لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آدمی اگر علمی لحاظ سے بھی مجروح ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر بحال ہونا مشکل ہوتا، ایک مرتبہ بھروسہ اڑ گیا تو دوسری مرتبہ پھر بھروسہ اور اعتماد پیدا ہونا مشکل ہوتا، اس لیے شروع سے ہی بہت محتاط رہتے ہوئے چلنا ہے۔ خاص کر جو لوگ دین کی دعوت اور علم کی اشاعت اور اصلاح معاشرہ کی تحریک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان جیسی خدمات عظیمہ کو انجام دینے پر لگے ہوئے ہیں، انہیں تو چاہیے کہ اپنا دامن
ناجائز کام تو دور کی بات، خلاف اولا اعمال، افعال، اقوال، ان سب سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی حرکت ایسی نہ ہو، کوئی ادا ایسی نہ ہو جو خلاف اولا بھی پبلک سمجھے، مناسب نہیں ہے۔ ان مولانا کا ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بیانات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بڑے شریف اور صوفی بن کے بیٹھتے ہیں، اور جب تنہائی میں بات کرتے ہیں تو ایسے موقع پر زبان کبھی خراب ہو جاتی ہے، عامیانہ زبان ہو جاتی ہے، اور کبھی غصے میں آ گئے فون پر بات کرے تو گالیاں دے دیتے ہیں، اور سامنے والا جو ہے وہ بدمعاشی سے ہماری وہ بات ریکارڈ کر لیا، وہ گالیاں بھی اس میں ریکارڈ ہو گئیں، اب اس کے بعد اس نے وائرل کر دیا۔ یہ دیکھیے مفتی صاحب جو بیان میں کیسے رہتے ہیں، اور پرسنل بات کرے تو ان کی زبان کیسی ہے، کیا ہوگا پھر؟ کیا عزت باقی رہے گی؟ اس لیے بہت بچ کر چلنا چاہیے۔ دوہرے معیار پر عمل کرنے کا الزام نہیں آئے کبھی بھی۔ دوہرا معیار نہ قول میں ہو نہ فعل میں ہو، تضاد کسی میں نظر نہ آئے۔ آج دوہرا معیار قول و فعل کا یہ اہل علم کو بدنام کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی تواضع کی قسموں میں یہ بھی داخل ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی قدم اس لیے اٹھانا کہ عوام کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ چھوڑو بھئی، کر لیں گے، اب جانتے ہو صدر کا منہ بند کرنے واسطے کرا، وہ کمیٹی کا منہ بند کرنے واسطے کرا، ورنہ میرے کو معلوم ہے مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے بول کے کیا کرتے؟ اب یہ غلط بات ہے۔ آپ فلاں کا منہ بند کرنے کی خاطر آپ شریعت بند کر دے رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے منہ بند کرنے کے لیے؟ منہ کھلا رکھ لے کے پھریں دو، اس کو کیا کرنا ہے اپنے، کچھ بھی کھلا رکھ لے کے پھریں دو، اپنے کیا کرنا ہے؟ تم اپنا کام کرو نا، تم دوسروں کی خاطر خلاف شریعت کام کیوں کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اسخط اللہ فی رضا الناس سخط اللہ علیہ واسخط علیہ من ارضاہ فی سخطہ ومن ارضى اللہ فی سخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى علیہ من اسخطہ فی رضاہ حتی یزینہ ویزین قولہ وعملہ فی عینیہ، کہ جو آدمی لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی ناراض ہو ہی جاتے ہیں کہ تم نے خود ناراض کیا اللہ کو، اور اس کے علاوہ جس کو خوش کرنے کی اس نے کوشش کیا تھا اس کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اسی کو بولتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جس صدر کو، جس کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ بھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے مالداروں کو جوتیوں کی نوک پہ رکھیں گے تو ہی وہ بھی صحیح رہیں گے اور اپنا بھی کام صحیح رہے گا۔ ضرورت ہی نہیں ہے لالچ، امید اور حرص، ان سے کبھی کچھ پیسے کی توقع، یہ سب ختم کر دینا۔ صاف محسوس کرنا سامنے والا کہ اسے میرے پیسے پہ ایک پیسے کی نظر نہیں ہے، یعنی اس کی میرے پاس اس کی نہیں چلتی، ان کے پاس میری نہیں چلتی، ایسا صاف محسوس ہونا۔ جو بات ہے وہ بات پہ رہتے، جو شریعت ہے جو صاف ہے وہ بات رہتی۔ اس لیے زیادہ آدمی بے عزتی کروا لینا، اسے خاطر تواضع کا نام دینا بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، تو اللہ کو خوش کرنا چاہا تو اللہ خوش ہو ہی جائیں گے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں جو لوگ اس سے ناراض ہو گئے ہیں اللہ ان کو بھی راضی کر دیں گے۔ تو ایسا راضی کر دیں گے کہ جو اس سے ناراض ہو رہے تھے ان لوگوں کی نظر میں اس بندے کا ہر کام، ہر بات، ہر ادا ان کو پسند آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مقصود اس کا اللہ کو راضی کرنا تھا، تو اللہ نے سب کو راضی کر لیا۔ اس واسطے پبلک کے پیچھے نہیں پڑنا آدمی۔ ایک حدیث تو دیکھیے کتنی خطرناک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من طلب محامد الناس بمعاصی اللہ عاد حامدہ لہ ضامن، جو شخص اللہ کو ناراض کرنے کے لیے لوگوں کی رضا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو خوش کرنے واسطے کرے تھے نا یہ کام، تو جن کو خوش کرنے کے واسطے کرے تھے وہ خود بھی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتے۔
تو ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی ہو۔ اور تواضع میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی از خود اپنے ساتھ لوگوں کی طرف سے امتیازی معاملہ کرنے کی تمنا نہ رکھے۔ یہ حب جاہ سے ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ بھئی میں جو پوزیشن میں ہوں نا، لوگ میرے ساتھ ایسے رہنا، کیسا میرے سے اتنا فری ہو جاتے، کیسا میرے سے مذاق کر لیتے، کیسا میرے اوپر ہاتھ ڈالتے، کیسا میرے سامنے ایسا بیٹھتے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کے دل میں تمنا رہنا ہی نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، حب جاہ والا مرض، کہ ہمارا جو مقام ہے اس مقام کے حساب سے ہمارے کو کیا سمجھے، تو یہ جو مقام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے حملہ کرنے والے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دینے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت والے کو انسانوں میں بھیج دینے سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ بھوکے بھیڑیے کو بکریوں میں چھوڑنے سے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جاہ اور مال کے محبت کے بھیڑیے کو انسانوں کے بھیڑ میں چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس واسطے آج دیکھ لو، الیکشن میں جیتنے کے واسطے، سیٹ پانے کے واسطے کتنے لوگوں کا مرڈر کر دیتے، کتنے لوگوں کو اندر کر دیتے، کتنے لوگوں کو بدنام کر دیتے، کتنے لوگوں پہ جھوٹے کیسز لگ جاتے، صرف اس واسطے کہ اپنے کو وہ پوسٹ پانا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا صحابہ کا آپ علیہ السلام سے۔ چنانچہ مسجد قباء تعمیر ہوئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، خندق کھودی گئی، تو جو کام بڑے بڑے ہوئے ہیں ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک رہے، آپ بھی خادم بن کر کام کرنے میں لگے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو صحابہ نے دھوپ سے بچانے کی غرض سے چادر لے کر آپ پر سایہ کرنا چاہا کہ بھئی آپ پر دھوپ نہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ مجھ پر صحابہ چادر سے سایہ کر رہے ہیں تاکہ مجھے دھوپ نہ لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اسے ہٹا دو، اور پھر اپنے دست مبارک سے چادر کھینچ کر نیچے اتار دی اور فرمایا میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو کہ بھئی میں تم سے ممتاز ہوں، بڑا ہوں، فلاں ہوں۔ یہ خود کا عمل تھا، صحابہ کا عمل تھا کہ بھئی آپ صحابہ بحیثیت صحابہ، آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے وہ خدمت کے لیے آگے آ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے اخلاق سے ان کو منع کر رہے تھے، تو دونوں اپنا اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر یہ نہیں ہوگا ہاں آپ علیہ السلام سے کہا جائے نہیں آپ صحیح کیے ہیں، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ آپ علیہ السلام سے بولا نہیں جائے گا۔ اب اپن کے دین کے بارے میں غور کریں کہ بھئی ہمارا کام تھا سایہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، آپ کا کام تھا اس سے منع کرنا، یہ چیز رہے گی۔ دونوں اپنا اپنا دین دیکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کا دین نہیں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور بے نفسی کے متعلق مشہور بھی ہے کہ بھئی آپ کھانا نوش فرما رہے تھے، اسی دوران کوڑھ کا مریض جو شخص ہے وہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پیالے میں لے لیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ کر کے کھاؤ، اور اسے کھلایا۔ یعنی جس کوڑھ کے مرض والے کو صحابہ اپنے ساتھ بٹھانے تیار نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا۔ تو معمولی آدمی کو بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی وی آئی پی لوگوں کا دسترخوان الگ رہتا ہے جس میں عام آدمی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، نکاحوں کے موقع پر دولہا کا دسترخوان الگ رہتا ہے نا، دولہے کا ٹیبل الگ سے لگتا ہے جس میں بیٹھنے کے لیے مخصوص افراد رہتے ہیں، عام آدمیوں کے بیٹھنے کا الگ رہتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تو کبھی امتیازی شان پسند نہیں فرماتے کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھوں کہ سب لوگوں کی نظر مجھ پر پڑے، بلکہ کسی کنارے پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اور ہمیشہ پیر سکڑ کر بیٹھتے تاکہ بیٹھنے کے انداز سے بھی تکبر ظاہر نہ ہو۔ یہ رہتا تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ تقویٰ، طہارت، علم اس قدر تھا
کہ اس زمانے کا کوئی آدمی شاید ان کا ٹکر لے سکے، لیکن تواضع کیسی تھی۔ لوگ اپنی چال چلن سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ میں کیا پوزیشن کا ہوں، آتا کچھ بھی نہ ہو، صرف ادھر ادھر کی باتیں کرنا آتا ہے بس، ختم۔ اس کے علاوہ کوئی علمی مضمون، علمی نقطہ اور تقویٰ طہارت یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن چال چلن سے، کپڑوں سے، رنگ ڈھنگ سے، جوتوں سے بتانا چاہیں گے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں۔ بھئی اس سے تو جوتوں کی قیمت بڑھی نا، آپ کی تو نہیں بڑھی۔ آپ اگر 5,000 کے جوتے پہن کے اسٹائل سے چل رہے ہوں اس وجہ سے کہ جوتے قیمتی ہیں، تو جوتے قیمتی ہوئے نا، آپ تو قیمتی نہیں ہوئے۔ جس مرحلے جوتا چوری ہو جائے گا تو پھر آپ بے قیمت ہو گئے پھر تو۔ ارے جیسے جوتا چوری ہو گیا تو آپ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ جوتوں کے ساتھ چلی گئی نا آپ کی حیثیت، عزت چلی گئی جوتوں میں آپ کی، کیونکہ جو عزت تو اسی میں لے کے پھر رہے تھے نا، مہنگے جوتے تھے، مہنگے کپڑے تھے، مہنگے فلاں تھے بول کے، وہ سب اتر گئے تو عزت بھی اتر گئی پھر۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مقبولیت پیدا کرنے والے اعمال ہمارے اندر کتنے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہر جگہ ہمیں امتیازی سلوک کریں۔ بہت سے لوگ تو اشتہارات اور دعوت ناموں میں اپنا نام ایسا لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ بھئی ترتیب بدل جانے پر بھی بے چین ہوتے۔ بھئی ہمارے نام سے پہلے آپ نے حضرت ہی نہیں لکھا، ہمارے نام سے پہلے آپ نے مفتی ہی نہیں لکھا، ہمارے نام سے پہلے آپ نے قاسمی ہی نہیں لکھا، چاہے وہ قاسم دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی نہ ہو، خالی دیوبند سے فارغ ہے بس، دارالعلوم سے فارغ نہیں ہے، دیوبند کے کسی بھی مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہے اور لکھ لیا کیا؟ قاسمی۔ تو بھی اس یعنی جھوٹے قاسمی النسب کو بھی ہٹانا پسند نہیں کرے گا۔ ارے سمجھے؟ تو یہ سب چیزیں تواضع کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی اجتماعی زندگی میں اگر کوئی ہماری رائے کے خلاف مشورہ دے دے تو آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں، غصے میں آ جاتا ہے، آدمی سننا نہیں چاہتا، برداشت نہیں کرتا۔ میری رائے کے خلاف کیسا گیا آپ؟ میری رائے کے خلاف کیسا رائے دیے؟ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ؟ کیا حیثیت کے ہیں؟ آپ بھی تو انسانی ہیں نا، آپ بیل بھینس تو نہیں ہیں نا کہ آپ سے ڈروں میں۔ ارے نہیں سمجھے؟ آپ جانور ہیں تو میں تھوڑا احتیاط کر لوں گا، پتہ نہیں کب لات مار دیں گے، کب پیشاب کر دیں گے، نہیں معلوم، کیونکہ جانور بول کے تو نہیں کرتا سب کام۔ آپ انسان ہیں، اس واسطے میں اس طرح فری رہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ اگر بتا دیتے کہ نہیں میں 2 پیر کا بیل ہوں، مجھ سے آپ احتیاط کریں، ڈریں، میں کبھی بھی لات مار سکتا ہوں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر میں خچر ہوں، گدھا ہوں، میں کبھی بھی لات مار سکتا ہوں، تو پھر ہم محتاط ہو جائیں گے آپ سے۔ ہم تو انسانی سمجھ کے آپ سے اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ دراصل ہٹ درمی جو ہے یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، بات نہ سننا، بات نہ ماننا، رائے واپس نہ لینا۔ چنانچہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے، جس میں بڑی کوتاہی یہ جیسے جیسے علم آتے جاتا ہے ویسے انسان میں تکبر آتے جاتا ہے، بڑاپن آتے جاتا ہے۔ اور آپ بھی اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ وہ سوم سے چہارم میں آئے، چہارم سے پنجم میں آئے، تو جیسے درجہ بڑھتے جائے گا ویسا تکبر آتے جائے گا، نیچے جماعت والوں کے ساتھ حقارت سے پیش آنا، انداز تکلم بدل جانا۔ تو ایسے موقع پہ سوچ لینا چاہیے 4 سال پہلے میں کہاں پر تھا؟ میں بھی وہیں پر تھا، آج دوسرے لوگ جہاں پر ہیں، تو اگر میں جہاں پر تھا اس موقع پر مجھ سے بڑی جماعت والے میرے سے بدتمیزی سے پیش آتے، میری توہین تحقیر کرتے، تو کیا میں گوارا کرتا؟ تو آج میں اگر کسی کے ساتھ کروں گا وہ تو کیسے گوارا کریں گے؟ اس لیے کبھی اپنے سے نیچے والے کی تحقیر نہیں ہونا چاہیے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایسے اپنی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرنا چاہیے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو میرے غلطیاں مجھ پر بتائے اور واضح کرے، میرے عیب بتائے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاص لوگوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بڑے عالم عمر بن مہاجر، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ تھے یا ان کے خاص آدمی تھے، فرمایا کرتے تھے جب تم راستے سے چلو تو یہ بھی رکھو، اس بات کا بھی خیال رکھو کہ
نہیں، جب مجھے اگر راہ حق سے ہٹتا ہوا دیکھو، سیدھی راہ سے ہٹتا ہوا جب مجھے دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر زور سے ہلا کر پوچھنا، عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست سے فرمایا، مجھ سے جب بھی غلطی ہو جائے فوراً میرا گریبان پکڑ کے پوچھنا کیا کر رہے ہو۔ یہ اپنے لیے بندے رکھا کرتے تھے کہ بھئی میری غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا۔ آج ہم لوگ بھی کیا بولتے، بھئی آپ میری غلطی ہے تو بولو، میں مان لیتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں، غلطی ہے تو بولو میں مان لیتا ہوں۔ ماننا نہیں رہتا اس کو، اصل ماننے والا ایسا بولتا بھی نہیں۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے اور ان کے بلند کردار سے سبق لینا چاہیے کہ ظاہری زبانوں پر تو ہمارے اسلاف کے نام ہے کہ بھئی ہم حضرت تھانوی کا، حضرت مدنی کا، حضرت گنگوہی کا، فلاں کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارا باطن ان کی سیرت سے خالی ہے، ان کی خوبیوں سے خالی ہے۔ اب ہمارے اندر کیا ہو گیا کہ خود رائی ہے، خود نمائی ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، ایسے امراض میں ہم مبتلا ہیں جس سے ذلت کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور جیسے جیسے مرض بڑھتا جاتا ہے تو مرض کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو آدمی اس مرض کے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، نتیجتاً ایسے ہوتا ہے کہ اسی مرض میں مبتلا رہ کر وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کسی غلط کام کو تعویل کر کے درست کرنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گناہ ہوا واقعتاً گناہ ہوا، جو غلطی ہوئی واقعتاً غلطی ہوئی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب آدمی اس درجے پر آتا ہے تو پھر اس کے اصلاح کی امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ذریعے سے اس کی اصلاح تو ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی دوسروں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اس لیے تواضع کے جو مظاہر ہیں ان مظاہر پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔